جی ناظرین، دیکھیں میں ابھی علامہ پرویز صاحب کے گھر میں آیا ہوں، جہاں پر وہ بیٹھ کر انہوں نے اپنا سارا کام کیا، کتابیں لکھی۔ یہ گلبرگ لاہور میں ہے، 25B گلبرگ۔ تو اس وقت میں اس پورشن میں جو لائبریری کا ہے، تو یہاں پر ماہنامہ طلوع اسلام کے ایڈیٹر کا آفس ہے اور پرویز میموریل ریسرچ اسکالرز لائبریری ہے۔ تو اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ علامہ پرویز صاحب نے جو اپنا سارا کام کیا وہ اس جگہ بیٹھ کے۔ تو آئیے ہم ذرا آپ کو لائبریری دکھاتے ہیں۔ اچھا، یہ پرویز صاحب کے جیسے ہم نے انٹرویو میں آپ نے سنا تھا، یہ مطالب القرآن فی دروس الفرقان، تو یہ وہ کتاب ہے جو پرویز صاحب کی دروس آڈیو اور ویڈیو سے نکال کے انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، اور 40 جلدیں اس کی ہے۔ اور جو پرویز صاحب نے خود اپنی زندگی میں جو تفسیر لکھی اس کا وہ دوسری ہے، وہ پورا مکمل قرآن نہیں ہے۔ تو یہ پورا ایک سیٹ اپ اس کا ہے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جس کو لائبریری، جس میں علامہ پرویز صاحب نے بیٹھ کے سارا اپنا جو کام کیا، کتابیں لکھی، لغات، مفہوم سارا، تو یہ ان کی لائبریری ہے۔ یہ میرے خیال سے انگلش پورشن ہے، انگلش کی کتابیں ہیں یہ ساری، اور یہ بھی سب۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ بڑی پرانی فائلیں، تاریخ ابن خلدون اور اس طرح کی کتابیں نظر آ رہی ہے۔ اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی کتابیں نکالوں جس میں پرویز صاحب کے نوٹس وغیرہ ہو، لیکن وہ ان کے پاس کوئی لائبریرین ان کے یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ ترجمان القرآن جماعت اسلامی، اس کی فائلیں پڑی ہوئی ہے۔ یہ حدیث وغیرہ کی کتابیں لگ رہی ہے، ابن ماجہ اور یہ اس طرح کی کتابیں، اور یہ تفسیر کا کوئی پورشن لگ رہا ہے، ابن کثیر اور اس طرح کی کتابیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ میرے خیال سے کیا لکھا ہے جی، فکر پرویز۔ تو یہ پرویز صاحب نے خود جو میرے خیال سے کام کیا، اس میں ان کی ساری کتابیں نظر آ رہی ہے۔ نظام ربوبیت، قائد اعظم کے تصور کا پاکستان، اسباب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 80 سے اوپر کتابیں ان کی بنتی ہیں۔ اور اگر ہم نئے چھپنے والے تفسیر کو شمار کریں تو یہ 100-150 کی تقریباً ہے۔ اور ایک مطالب القرآن، مطالب الفرقان، لغات، تبویب، اور یہ جو ہے نا کئی جلدوں میں ہے۔ تو اس حساب سے بہت زیادہ نہیں، ہزارہا صفحات کا ان کا کام پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے طلوع اسلام کے پرانے شمارے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ کو اس لائبریری کا بھی ایک وزٹ کراؤں، اور صرف اس وجہ سے دلچسپی تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ علامہ پرویز صاحب کا جو جتنا کام انہوں نے کیا ہے لاہور آنے کے بعد، یہ گھر میں ان کا ہے، اور یہاں پر وہ کہتے بیٹھ کے وہ اپنے علمی کام کرتے تھے۔ میں شمس الدین حسن شگری آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ ایک تو ہمارے چینل کا نام بھی ہے دا یونٹی آف ہیومینٹی، اور دوسرا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی تحریک، کوئی فکر، کوئی فلسفہ، کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی نقطۂ نظر جو بھی ہے جس کو بڑے مفکرین نے، اہل علم نے کوئی ترتیب دیا، کوئی کام کیا، تو ہم اس کو انہی کے الفاظ میں اپنے ناظرین تک پہنچانا، یہ ہمارا مین اور بنیادی مقصد ہے۔ اور اس کے لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس فکر فلسفے سے متعلقہ کوئی شخص بات کرے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس کو کوئی بات میں کہے گا یہ بات تو اس طرح نہیں ہے، تو پھر وہ اس تحریک یا اس نقطۂ نظر کا جو مبلغ ہوگا، اس کا حامی ہوگا، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملے تو طالب علم کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دیانتداری سے تحقیق کر کے وہ چیز پیش کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہاں پر لاہور میں 25B گلبرگ علامہ غلام محمد پرویز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوں سمجھیے ان کا گھر تھا یہ، اور بعد میں یہ طلوع اسلام کا پورا ایک ہیڈ کوارٹر ہے پورے پاکستان میں۔ تو یہاں پر میں موجود ہوں، اور اس طرف علامہ پرویز صاحب جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو وہ کراچی میں رہے شروع میں، اور غالباً 1958 میں یہاں پر وہ تشریف لائے، اور یہ ان کا گھر ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے ان کی لائبریری وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں۔ تو آج میرے ساتھ ہیں بزم طلوع اسلام لاہور کے روح رواں محترم آصف جلیل صاحب۔ آصف جلیل صاحب جو ہے وہ اس فکر سے بہت پرانا وابستہ ہے، اور علامہ پرویز صاحب کے افکار، ان کے خیالات، ان کی کتابیں، ان سب پہ آپ یوں سمجھیے وہ ایک اتھارٹی اور ایک سند ہیں۔ اور کراچی میں بھی آپ نے ماشاءاللہ سے اس تحریک طلوع اسلام آپ کہیں، علامہ پرویز صاحب کی فکر کہیں، قرآن کی تعلیمات کی جو نشر و اشاعت ان کی ہے، اس کے لیے وہ بہت سرگرم عمل رہے وہاں پر۔ تو اب یہ کراچی سے لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہیں پر ہے۔ تو اس وقت چونکہ یہ علامہ پرویز صاحب کے حلقے میں مختلف علاقوں میں ان کی بزم ہے، یعنی کراچی میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں، تو اس میں پھر یہ درس و تدریس وغیرہ
علامہ پرویز صاحب کے دروس وغیرہ کا سلسلہ، ان کی کتابیں ان جگہوں پر ملتی ہے، راولپنڈی میں بھی ہے، ہر جگہ. تو یہاں پر یہ جو بزم طلوع اسلام لاہور ہے وہ اس کے نمائندے ہیں محترم آصف جلیل صاحب. السلام علیکم سر. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو ہم آج کی نشست میں آپ سے کچھ قرآنی فکر، علامہ پرویز صاحب کی فکر اور اس کے حوالے سے ہم کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے آپ سے. ضرور. آصف جلیل صاحب، میں علامہ پرویز صاحب کو میں نے کافی پڑھنے کی کوشش کی، ایک طالب علم کے طور پر ان کو پڑھا. تو اس میں مجھے ایک چیز یہ نظر آئی کہ پرویز صاحب اور پھر ان کی فکر سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں وہ ایک بات بہت زیادہ شور و زور سے کرتے ہیں، اور اب یہ بات دوسرے لوگ بھی کرنے لگے ہیں جو نظام وغیرہ کے قائل ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب جو ہے اس میں فرق ہے، اور یہ ہم نے دیکھا پرویز صاحب نے ہی اس کو شدت سے اور بہت زور دے کے بیان کیا. تو ان دونوں میں فرق کے حوالے سے کیا وہ ہے، مطلب کس طرح آپ فرق کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو باقی مذاہب کے لیے بھی دین ہی کا لفظ آیا ہے. دین جو ہے وہ رسوم کا نام ہے. ہر مذہب میں جو رسوم ہیں، جو عقائد ہیں، وہ ملتے جلتے ہیں. ٹھیک. ان کا سب سے بڑا جو مماثلت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کو نظام سے کوئی سروکار نہیں. ٹھیک. یہ کسی بھی نظام میں چل جاتے ہیں، کسی بھی ملک میں چل جاتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک مملکت کا نظام دیتا ہے. اصل اسلام تو یہ تھا. ٹھیک. لوگوں کے مسائل حل کرنے تھے بلا تفریق. اس وقت انسانی جو قوانین بنے ہوئے ہیں، جو نظام ہے، اس میں ایک مخصوص طبقہ ان سے حاصل کرتا ہے مفادات. عوام کو بہت نظر انداز کیا جاتا ہے. تو قرآن کا جو دین کا لفظ ہے قرآن میں آیا، ان الدین عند اللہ اسلام، تو اسے دین کہا گیا. یہ سب کہتے ہیں مذہب اسلام، جس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ریلیجن. یہ ریلیجن نہیں ہے. یہ دین کا مطلب لینا چاہیے سسٹم. ٹھیک. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور علامہ پرویز صاحب کے غالب نے ایک کتاب انگلش میں ہے کہ اسلام از اے چیلنج ٹو ریلیجن. کیا اس طرح؟ اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن. بالکل ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ کہ اب جو انسان کی جو معلوم تاریخ ہے انسانی فکر کی، فلسفے کی، دانش کی، اس میں مذہب ایک حصے کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں. تو انسان کے بڑے کائنات سے متعلق، میٹا فزکس سے متعلق، انسان کی جو آپ نے مسائل بتائے اس سے متعلق، معاش سے، سیاست سے، اس پہ انسان کے بڑے بنیادی سوالات رہے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو، لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ جو دین کا انکار کرتے ہیں خدا وغیرہ کا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب عقل انسانی نے دے دیا، بہت سے مسائل ہمارے سائنس نے حل کر دیے، تو اب دین کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آسمانی ہدایت نامے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے؟ جی، یہ ہمیشہ رہے گی. آج نہیں، یہ ہمیشہ تک رہے گی، تا ابد رہے گی. کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ اپنے مفادات کو مقدم رکھتی ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں ہے دوسروں سے. صحیح. دوسرا، انسانی سوچ جو ہے وہ اس میں دوہرا معیار ہوتا ہے. ٹھیک. میرے لیے کچھ اور. تو انسان کوئی ایسا قانون نہیں دے سکتا. آپ دیکھیں گے ضرور ان میں فرق ہوگا، انسانوں میں تفریق ہے. صحیح. تو وہ دے نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کہاں جو مطمئن ہے، عوام مطمئن ہے یا ظلم ہو رہے ہیں، یہ سب انسانی سوچ کا نتیجہ ہے. صحیح. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کا جو وزیر اعظم کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو، بچوں کو مار دینا چاہیے. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسی عقل ہے؟ کہاں پہنچا رہے؟ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسا نظام دے جو سب کے لیے برابر. یعنی تو وہ قرآن ہی ہے. صحیح. آخری کتاب ہے، چونکہ پہلے آتی رہے، یہ پیغام پہلے بھی آیا، لیکن اب آخری مکمل طور پر قرآن کریم میں ہے. جب بھی انسانوں نے مسئلے حل کرنے ہیں اس کی طرف ہی آنا پڑے گا، چاہے اس میں صدیاں لگا دیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی کی طرف آنا پڑے گا. تو آپ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ تاریخ کے ایک دور میں کچھ عرصے کے لیے آپ کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا، قرآن کا نظام آیا کسی دور میں، خلافت راشدہ وغیرہ کو، آپ حضرت عمر کے دور کو، اس کو آئیڈیل کے طور پر آپ پیش کریں گے کہ دیکھو بھی ہم
یعنی آپ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں نا، اب میرے جیسے ایک بندے کہ یہ تو ایک دعویٰ ہے، زمین پہ دکھائے، تو آپ کے ہمیں حضرت عمر وغیرہ یا خلافت راشدہ کا دور بتائیں گے کہ بھئی یہ آئیڈیل تھا، قرآنی سسٹم تھا وہاں پر جو آپ لوگ سمجھتے ہیں دین کا؟ نہیں دیکھیں، چونکہ ہم اس کے لیے مملکت ضروری ہے نا. جی جی بالکل. آج نہیں ہم آپ کو دکھا سکتے کہ کیسی ہو سکتی ہے. صحیح. وہ 1400 سال پہلے ظاہر بہت کچھ بدل گیا ہے، ہم اسے بطور مثال نہیں پیش کرتے، لیکن بالکل اس دور کے مطابق وہ بہترین نظام تھا. ٹھیک. تمام لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے. تو آج کے دور میں تو یہی مطلب ہے، قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا. اب اس کا اپوزٹ تو بتا سکتے ہیں نا آپ کو. صحیح. ہاں وہ تو نظر بھی میرا اگر کوئی جسے کہتے ہیں سچ نام کہیں نظر آ رہا تو یہ تو بولتے ہیں جھوٹ. جی. اس کا اپوزٹ آپ دیکھ رہے ہیں سر. صحیح. یعنی قرآن کا اپوزٹ ہی ہے اس وقت. جی. قرآن پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم. صحیح. تو کچھ اصول ہیں آپ دیکھ لیں، وہ تو خیر اگر میں مثال دوں گا تو کہیں گے یہ تو ہم انسانی عقل بھی بتا سکتی ہے، لیکن جو چیزیں قرآن میں آئی ہیں ان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون سی قوم اپناتی ہے، لیکن مجموعی طور پر قرآن ہی کی طرف آنا ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، کچھ قوموں کا لگتا ہے کہ انہوں نے جزوی طور پر یہاں سے کچھ چیزیں لی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا. اگر کسی معاشرے میں سچ بولا جاتا ہے اس کا تو نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ سے جی صاحب.